قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنی طرف سے، تو اگر وہ تفسیر ٹھیک کرتا ہے پھر بھی اس نے غلطی کی ہے، یعنی اگرچہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے، مگر کیونکہ اس نے بغیر سیکھے بغیر پڑھے اس نے قرآن سکھا دیا ہے تو یہ اس نے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ آج کے مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے کہ آج اسلام غریب الوطن ہو چکا ہے، اسلام اجنبی ہو چکا ہے، اسلام پردیسی ہو چکا ہے، آج اسلام کو گھر کی ضرورت ہے، آج اسلام کو دیش کی ضرورت ہے، آج اسلام کو دین کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ آج اسلام کا دامن تھامے گا، آج اسلام کو اپنا سپوت عطا کرے گا، آج اسلام کو اپنا بیٹا دے گا، آج اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے گا، اسلام کو اپنے گھر میں جگہ دے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب میرا دین غریب ہو چکا ہوگا، بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب اسلام بے گھر ہو چکا ہوگا، جب اسلام بے دین ہو چکا ہوگا، جب اسلام کو کوئی دل نہیں دے گا، جب اسلام کو کوئی گھر میں نہیں بسائے گا، جب اسلام کے مطابق اسلام کے بیٹے کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہوگا، جب کلمہ تو اسلام کا پڑھے گا مگر نگاہ اسلام کی نہیں ہوگی، جب کلمہ اسلام کا پڑھ رہا ہوگا مگر کان اس کا اسلامی نہیں ہوں گے، جب وہ کلمہ اسلام کا پڑھ رہا ہوگا مگر لباس اس کا اسلامی نہیں ہوگا، سرکار فرماتے ہیں اس دور میں بھی جو بندہ حق پرست دین کا دامن تھامے گا، جس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسلام اس کا دامن تھام لے گا، اسلام اس کا دامن تھامے گا اور دامن تھام کر اس کو پھر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے کہ خود پڑھو، خود نہیں سیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، عمر نہیں رکھی، مصروفیات زیادہ ہیں، تو اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ اس کام پہ لگا دو، جب تک وہ پڑھتا رہے گا آگے پڑھاتا رہے گا، اس کے پڑھنے سے لوگ آگے پڑھاتے رہیں گے، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک سب کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ آج کی بابرکت محفل اسی سلسلے میں ہے کہ مدارس کا قیام کیوں ضروری ہے، مدارس کی افادیتیوں اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی اور ان کو شاد و آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور یہ قرآن و سنت سکھانا ایک بہت ہی بابرکت کام ہے۔ مسلم شریف میں جس سے مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، دین کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ جو حیثیت اور ویلیو ہے یہ اس بندے کی ہے جو صرف دین کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، یعنی پھر آگے اس جگہ کو تلاش کرنا، تلاش کرنے کے بعد اس کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، پھر آگے اس کو پھیلانا، لوگوں کو پڑھانا، سکھانا، اس کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ صرف گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، قدم اٹھا کے گھر سے باہر رکھتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دوستوں یاروں کو چھوڑ کر دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، ادھر وہ قدم بظاہر دنیا کی گلیوں میں اٹھا رہا ہوتا ہے، ادھر وہ قدم کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دین کو تلاش کروں، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دین کو حاصل کروں، نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے دین کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، بظاہر وہ قدم دنیا میں اٹھا رہا ہوتا ہے، مگر ان دنیا میں اٹھنے والے قدموں کی برکت سے خالق کائنات جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وہ راستہ جو بال سے باریک، تلوار سے تیز تر ہے، اپنی ہمت کے بلبوتے پر، اپنی قوت کے بلبوتے پر اور اپنی جوانی کے غرور اور تکبر میں کوئی بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا، وہاں سے وہی گزرے گا جس کے کام وہاں سے گزرنے والے ہوں گے۔ بال سے باریک، تلوار سے تیز تر، لیکن راہ
علم میں قدم اٹھیں گے تو بریلی سے میرے امام کی صدا آتی ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ انداز ہے، راہ علم میں قدم اٹھتے ہیں، پل ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی سے صدا آئی تھی، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے بھی احباب اس بار رونق محفل میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔